اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں AIOU کا کورس 5003 اور ہم پڑھ رہے تھے فرانسس بیکن کے بارے میں۔ فرانسس بیکن کو ایسے رائٹنگ کا فادر بھی کہا جاتا ہے، بہت اچھے پروز رائٹر تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی رائٹنگز کے اندر ہمیں کیا کیا کوالٹیز ملتی ہیں۔ ہیبٹ آف ویئنگ دا پروز اینڈ کونس، یعنی ان کو ناپ تول کے لکھنے کی عادت تھی۔ Bacon has the habit of weighing the pros and cons of every situation that he deals with. When he makes a statement, he almost immediately counterbalances it. یعنی وہ جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ بناتے تھے اس کے اندر وہ کاؤنٹر بیلنس رکھا کرتے تھے۔ Scrupulously presents the advantages and the disadvantages of a particular issue. جس بھی ایشو پہ وہ بات کر رہے ہوتے تھے، جس بھی ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے تھے، لکھ رہے ہوتے تھے، اس کے وہ فوائد اور نقصانات دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے۔ Sometimes he draws different conclusions, but most of the time the reader is left to draw his own conclusion. کبھی کبھار وہ ڈیفینیٹ کنکلوژنس نکال دیا کرتے تھے، یعنی کہ کوئی حتمی نتیجہ نکال دیا کرتے تھے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ریڈر ہے اس کے اندر ایک ارج پیدا کر دیتے تھے کہ وہ اپنے لیے خود سے کوئی کنکلوژن نکالے، اپنا لیسن جو ہے وہ خود انٹرپریٹ کرے اور اس سے اپنا خود فیصلہ کرے۔ In the essay of Marriage and Single Life, Bacon weighs the advantages of both the states in a cool and rational fashion. ان کا جو ایسے ہے آف میرج اینڈ سنگل لائف، شادی اور غیر شادی شدہ رہنے کے بارے میں، اس میں وہ دونوں کنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں بڑے کول اینڈ ریلیشن فیشن کی طرح ان کو آپس میں ان کے ایڈوانٹیجز کا کمپیریزن کراتے ہیں۔ The single men are good friends, good masters and good servants, but they are unreliable as good citizens. جو غیر شادی شدہ مرد ہوتے ہیں وہ اچھے دوست بن سکتے ہیں، اچھے کیئر ٹیکر بن سکتے ہیں، میسٹرز بن سکتے ہیں، یا پھر اچھے غلام بن سکتے ہیں، سرونٹس، لیکن وہ اچھے سٹیزنز نہیں ہو سکتے۔ Such weighing and balancing make his style antithetical. Each sentence's statement is balanced by an opposite statement. یہ جو ان کا یہ سٹائل ہے ویئنگ کرنے کا اور بیلنس کرنے کا، یہ ان کی رائٹنگ کے اندر ایک تضاد پیدا کر دیتا ہے، اور اس تضاد سے کیا ہوتا ہے کہ ہر اسٹیٹمنٹ کی ایک اپوزٹ اسٹیٹمنٹ بھی وہ خود ہی دے رہے ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایک جنگ سی چھڑ جاتی ہے کہ اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے آخر۔ نیکسٹ ہے ان کی نیکسٹ کوالٹی جو ہے دیٹ از ریٹوریکل۔ بیکن اسٹائل از آلسو ریٹوریکل، جس طرح کے ایک خطیب کا انداز ہوتا ہے۔ He has great powers of attracting and persuading his readers even though he may not convince them. اس کی جو لکھنے کا انداز ہے وہ اس کے ریڈرز کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور پرسیوڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بات سے کنونس نہ ہوں، اختلافات کریٹ ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ ایک اٹریکٹیو، ان کو ایک اٹریکشن سی ضرور فیل ہوتی ہے اس کے لکھے ہوئے کام میں۔ Besides, there is a constant use of imagery and figurative language in Bacon, especially in his later essays. اس کے اندر امیجری اور فیگریٹیو لینگویج کا بھی ایک کنٹینیوس استعمال کیا جاتا ہے، کیا گیا، جو کہ اس کے بعد میں لکھے گئے ایسیز تھے۔ شروع والوں میں یہ کم تھے، لیکن بعد میں جو اس نے لکھے ان میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی تھی۔ The apt and extensive use of metaphors, images and analogies are regarded as functional or an integral part of the main object to pursue, move and inform the reader. میٹافرز کا استعمال کرتے تھے، امیجز کا استعمال کرتے تھے اور انالوگیز کا استعمال کرتے تھے، ان کو ایز اے فنکشنل اور انٹیگرل پارٹ آف دا مین آبجیکٹ، یعنی کہ جو وہ رائٹنگ لکھ رہے ہیں، جو بھی ایسے لکھ رہے ہیں، ورک لکھ رہے ہیں، اس کے اندر ان ٹولز کا، گرامیٹیکل ٹولز کا یا یہ لٹریری ٹولز جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے کیا کیا جاتا تھا کہ جو ریڈر تھا اس کو انفارم کیا جاتا تھا، اینڈ دین اس کے اندر ایک کسی بھی چیز کو جاننے کی طلب پیدا کی جاتی تھی۔ نیکسٹ ہے یوز آف allusions and quotations. Use of allusions and quotations is another notable feature of Bacon's prose style. The extensive use of allusions and quotations is drawn from various sources: classical fables, the Bible, history, and the familiar collection of proverbs. Bacon's style is heavy with learning, yet it's more flexible than any of his predecessors and contemporaries. The sentences are short, and with this shortness came lucidity. The grammatical structure is sometimes loose, but the sense is rarely ambiguous. یعنی جو بیکن کا اسٹائل ہے اس کے اندر الوژنس اور کوٹیشنس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب اسے اپنی باتیں شارٹ فارم میں بتانی ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کو پرووربس اور الوژنس اور کوٹیشنس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔
کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑا لوز فارم میں، اس کا اسکرپٹ لوز ہوتا ہے، لیکن جو معنی ہوتا ہے اس کا ٹوٹل کنٹینٹ کا وہ کبھی بھی مبہم نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی بھی شک و شبہ سے پاک ہوتا ہے. However, there is no humor in Bacon's essays, but there is ample of wit. He is a master of the skill useful of word. اس کے پاس اس کی رائٹنگ کے اندر کوئی ہیومر نہیں ہوتا، کوئی مزاح نہیں پایا جاتا، لیکن اس سب کے باوجود اگر ہم اس کی رائٹنگز کو پڑھ کے دیکھیں تو ان میں عقل مندی اور وٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ لفظوں کے استعمال کا ماسٹر ہے. Apart from this, on the whole, he is not difficult to understand, though his condensed style demands greater attention and more time on the reader's part. اس کا جو لکھا ہوا کام ہے وہ ریڈرز کی زیادہ اٹینشن کا حامل تو ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ اٹینٹیو ہو کے اس کے کام کو پڑھنا پڑے گا اور دماغ لگا کے یعنی ایفرٹ دینی پڑے گی اس کے کام کو سمجھنے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ بالکل ہی سمجھ ہی نہ آئے. The style of Bacon is not personal and chatty style of the subjective essayist like Montaigne or Lamb. It is dignified and apophoristic, full of learned quotations and allusions. The most remarkable feature of this style in its terseness and brevity. He was indeed a consummate artist who polished and cherished his expressions and who could change his style to suit this object. With him, English prose definitely took a long leap forward. یعنی وہ پرسنل اوپینینس نہیں دے رہا ہوتا، اس کی پرسنل لائف جو ہے یا اس کے پرسنل اوپینینس اس کی رائٹنگ سے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور وہ کوئی پرسنل یا چیٹی ٹائپ کا اسٹائل نہیں اڈاپٹ کر رہا ہوتا ایسے کے اندر جس طرح کے اس کے جو کنٹمپریریز ہیں ان کا ہوتا تھا. اسی ساری ڈفرینسز کی وجہ سے ہی تو اس کا جو لکھا ہوا کام ہوتا تھا اس کو سراہا جاتا تھا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھیمز. So far as themes of his essays are concerned, we know that Bacon was the man of word and a politician. Most of the themes used by him are related to worldly wisdom, ethical qualities, government, state, science. چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بیکن تھا وہ ایک دنیا کا آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور دنیا کے نالج کے بارے میں ہی وہ بات کرتا تھا، تو اس کے جو تھیمز تھے وہ بھی انہی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ تھے. ورلڈلی وزڈم ہو گئی، ایتھیکل کوالٹیز ہوگی، گورنمنٹ ہوگی، حکومت ہوگی، ریاست ہوگی، سائنس ہوگی، ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ بات کیا کرتا تھا. His experience in every field of life is magnificent, thus he shares it with his readers. He is a moralist, through his morality is related to worldly success. وہ مورلسٹ تھا، یعنی اچھی چیزوں کے بارے میں بات کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی جو اچھائی تھی یا اس کی جو اچھائی سے ریلیٹڈ اس کی اپروچ تھی وہ دنیا تک ہی محدود تھی. دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر اس کا تجربہ بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ اس کو اپنے ریڈرز کے ساتھ بھی شیئر کیا کرتا تھا. His approach is Machiavellian and by giving solid examples from history he proves it right. He prefers success to honor as an opportunist. He suggests to avail every opportunity. Effectiveness of his style forces his reader to think twice in the matter. وہ خود بھی ایک opportunist تھا اور یہ چیز وہ اپنے رائٹنگ سٹائل سے بھی پروو کرتا ہے، اینڈ دین وہ اپنے جو ریڈرز ہیں ان کو اس چیز کے اوپر ابھارتا ہے کہ وہ بھی ہر اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کیا کریں. اس کی جو رائٹنگ سٹائل ہے اس کی افیکٹونیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو ریڈر ہے اس کو دو سے تیسری دفعہ سوچنے پہ مجبور کر دے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو چینج کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. That's all from